بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ شمس اور قریشی بڑی کوشش سے وہ دو خاتون صحافیوں کے ساتھ بیٹھنے میں کامیاب ہو گئے تھے۔ اشرف نے میرے لیے راستہ بنایا مگر میری کرسی خالی نہیں تھی۔ اس پر محترم و مکرم ابو بکر آزاد صاحب بڑی شان سے تشریف فرما تھے۔ اشرف انہیں اٹھانے کے لیے آگے بڑھا ہی تھا کہ میں نے اسے روک دیا اور ان سے مصافحہ کیا۔ میرے لیے دوسری کرسی لے آؤ، میں نے کہا۔ وہ ایک دم اٹھے۔ بھائی وعلیکم السلام۔ وہ کیا ہے کہ بڑی دیر کی مہرباں آتے آتے انہوں نے پان کے ملغوبے کو اپنے منہ کے مکسچر میں ہلاتے ہوئے ارشاد کیا، مگر وہ بھی تو ہے، گویا کہ دیر آئید درست آئید۔ میں نے کہا آپ تشریف رکھیے۔ ہاں ہاں رکھیں گے، وہ بھی آخر آئے کس لیے ہیں مگر ہماری تشریف کے لیے۔ وہ چاہیے گویا ایڈیٹر کی کرسی اور یہ ہے چیئرمین کی کرسی، تو میاں غاصبانہ قبضے کی روایت تو اب ختم ہو جانی چاہیے۔ وہ کہکہ مار کے ہنسے اور سرخ پیک کے ذرات کی شاور میری قمیض کے کالر پر پڑی۔ میں نے انہیں زبردستی بٹھا دیا۔ ایسی بات نہیں ہے حضرت۔ بھائی خوب کہا، ہم چیئرمین تو ہوں گے نہیں، اس پر اپنی تشریف رکھ کے گویا اپنی وہی اوقات رہے گی جو کہ ہے۔ خیر بڑا اچھا کیا تم نے جو لوٹ آئے عدم واد سے۔ میں نے دوسری کرسی پر بیٹھ کے کہا، عدم آباد جائیں میرے دشمن۔ انہوں نے تائید میں سر ہلایا۔ بے شک ایسے ہی کچھ جذبات تمہارے دشمنوں کے بھی ہوں گے گویا تمہارے لیے، مگر ہوتا تو وہی ہے نا برخوردار کے جو گویا منظور خدا ہوتا ہے۔ اشرف نے اس وقت تک سب کو خاموش کرا دیا تھا۔ میں نے ایک بار پھر وہی جھوٹ پوری تفصیل سے دہرایا جس کو اب سارے زمانے سے صداقت کی سند حاصل ہو چکی تھی۔ بڑے اخباروں کے نامی گرامی صحافی مجھ سے سخت خفا تھے کیونکہ میں نے اس سے پہلے جس پریس کانفرنس سے خفیہ طور پر خطاب کیا تھا اس میں انہیں عمدن نظر انداز کرتے ہوئے بالکل غیر معروف اور کسی حد تک بدنام صحافیوں کو مدعو کر لیا تھا۔ زرد صحافت کا الزام رکھنے والے یہ صحافی آج سرخرو تھے اور ایک فتنہ قسم کا چھوٹے قد والا باریش رپورٹر بار بار چلا رہا تھا، حق کا بول بالا، جھوٹے کا منہ کالا۔ جملے کا آدھا حصہ وہ ایک انگریزی اخبار کے چیف رپورٹر کی طرف منہ کر کے کہتا تھا جس کا رنگ کافی حد تک اس کے ڈارک سوٹ سے میچ کر رہا تھا۔ شمس اور قریشی نے ان بڑے صحافیوں کو اکسا کے اپنی مایوسی اور کمینگی کا بھرپور مظاہرہ کیا تھا۔ ان کی پارٹی پر قبضہ کرنے کی حسرتیں ادھوری رہ گئی تھیں۔ میرا بیان ختم ہوتے ہی سوالات کی بچھاڑ ہو گئی۔ انگریزی اخبار کے مسٹر بلیک مین نے میز پر ہاتھ مارا۔ مسٹر شاہ عالم، جب عمر دراز کا قتل آپ کے ایک ہم شکل نے کیا تو آپ ہانگ کانگ میں تھے۔ آپ کا وہ ہم شکل آخر کون تھا اور اس نے ایسا کیوں کیا تھا؟ میں نے کہا اس کا جواب آپ اسی سے پوچھئے گا۔ میدان حشر میں وہ بھی ہوگا، میں بھی اور آپ بھی۔ اس نے لوگوں کو ہنسنے کی پرواہ نہیں کی۔ اس بات کا کیا ثبوت ہے کہ خود آپ نے اسی مقصد کے لیے اس کی خدمات حاصل کی تھیں؟ میں نے سوچ کے کہا اگر اسے بنیاد بنا کے آپ ایک اعلیٰ اختیاراتی عدالتی کمیشن کے قیام کا مطالبہ کر دیں تو میرے سیاسی حریف آپ کی بھرپور حمایت اور مدد کریں گے۔ یعنی ثبوت نہیں ہے آپ کے پاس؟ ایک اور شخص چلایا۔ میں نے ہر جیب میں ہاتھ ڈال کے دیکھا اور کہا سوری، میرا خیال ہے کہیں گر گیا۔ اب ایک اور صاحب بڑے تمطراق سے کھڑے ہوئے۔ آخر آپ اتنا عرصہ خاموش تماشائی کیوں بنے رہے؟ تماشائی خاموش نہ رہے تو اسے حال سے نکال دیا جاتا ہے۔ میں بھی شور کرتا تو مجھے قتل کرنے والے کہتے سوری، ہم نے تو غلط آدمی کو مار دیا اور پھر مجھے مار دیتے۔ آپ سب کو معلوم ہے کہ لاہور کے ریلوے اسٹیشن پر کیا ہوا تھا۔ ایسے حالات میں میرا سامنے آنا خود کشی کے مترادف ہوتا۔ یعنی آپ رپوش تھے۔ آپ کو پتہ ہے ان ہنگاموں میں کتنا مالی اور جانی نقصان ہوا جو آپ کی وجہ سے ہوئے۔ میں نے کہا میری وجہ سے آپ سمجھنے میں غلطی ہوئی، ان کی وجہ سے ہنگامے ہوئے جنہوں نے شاہ عالم کی شناخت میں غلطی کی۔ مثلا میرے دوست جو یہاں تشریف فرما ہیں، شمس صاحب اور قریشی صاحب۔ میرے اشارے پر ساری گردنیں ان کی طرف گھوم گئیں۔ ان کی گھبراہٹ اور بوکھلاہٹ قابل دید تھی۔ جی یہ آپ کیا کہہ رہے ہو؟ شمس بولا، آپ بتائیے انہیں کہ آپ نے ایک جعل ساز کو کیوں نہیں پہچانا، کیسے اسے شاہ عالم تسلیم کر لیا تھا؟ میں نے کہا آپ تو پرانے ساتھی ہیں میرے۔
شمس نے بڑی مشکل سے کہا میرا کیا، یہ سب اور اپنے قریشی صاحب بھی تو ہیں، تیمور سے پوچھئے۔ میں نے کہا تیمور صاحب نے تو اسے شاہ عالم کبھی نہیں مانا، وہ میرے ساتھ تھے اور میری وائف کے علاوہ کراچی کے ایئرپورٹ پر بھی انہوں نے ہی مجھے ریسیو کیا تھا۔ میں نے کہا ایک انگریزی ہفتہ روزہ میں دانسو قسم کے کالم لکھنے والی خاتون صحافی شمشاد عرف شمی نے کہا مسٹر شاہ عالم، کیا یہ صحیح ہے کہ جب آپ نے اپنے زندہ ہونے کا اعلان کیا تھا تو سارے شام کے اخبارات کے نمائندے اور غیر معروف صحافی بلائے گئے تھے سوائے ہمارے سب سے سینئر ساتھی جناب ابو بکر آزاد کے؟ ابو بکر آزاد نے اونگتے ہوئے سر اٹھایا، کیا بھئی یہ ہمارا نام آیا ہے گویا تمہاری زبان پر؟ اے شمشاد، جب جوانی نہ رہی بہت سے لوگ ہنسنے لگے، کیوں کہ شمشاد عرف شمی کا قد 5 فٹ سے بھی 5 انچ کم تھا۔ شمی نے جل کے کہا جوانی کے اسٹیشن پر تو آپ کی زندگی کی مال گاڑی روکی ہی نہیں تھی، آپ شریک تھے اس پریس کانفرنس میں۔ آپا صفیہ نے سر ہلایا، اس کی گواہی دینے والا اس ریسٹورنٹ کا مالک بھی تھا، وہ پہچانتا تھا آپ کو، مگر آپ اس کے بعد رپوش ہو گئے تھے، آخر کیوں؟ شمی نے کہا۔ ابو بکر آزاد صاحب نے کچھ دیر غور کیا، بھئی وہ ایسا ہے عزیزوں کہ اپنی یہ صورت تمہارے جیسی تو ہے نہیں کہ دنیا کو دکھاتے پھریں، ہم تو گویا منہ دکھانے کے قابل نہیں رہے تھے کسی کو۔ اب دیکھو نا، ایک شخص آ گیا ہمارے سامنے اچانک اور کہنے لگا کہ میں شاہ عالم ہوں۔ ہم نے کہا کہ بھئی بہت خوب، اچھا کیا جو واپس اسی دنیا میں لوٹ آئے؟ اس نے کہا کہ میں گیا ہی نہیں تھا کہیں، تو پھر آنے کا کیا سوال؟ ہم نے کہا یہ بات ہے، گویا تو پھر بسم اللہ اعلان کر دو پریس کانفرنس میں کہ مردہ زندہ ہو گیا، جس کا جی چاہے مانے، جو نہیں مانتا نہ مانے۔ میں نے کہا پریس کانفرنس میں یہ اعلان کرنے کا مشورہ مجھے ابو بکر آزاد صاحب نے ہی دیا تھا، یہ اس کے علاوہ بھی ایک مرتبہ مجھے مل چکے تھے مجھ سے۔ ایک صحافی نے کہا کیا یہ ٹھیک ہے سر؟ انہوں نے غور سے دیکھ کے کہا سر ہاں ٹھیک ہی لگتا ہے، باہر سے گویا اندر کا حال نہیں معلوم، تم چیک کرا لو احتیاطاً۔ اس نے خفگی سے ہنسنے والوں کو دیکھا، کیا آپ ملتے رہے تھے اس رپوشی کے زمانے میں شاہ عالم سے؟ بھئی ملاقاتی تو تقدیر ہے، گویا دل کو دل سے راہ ہوتی ہے، ان کا چلبلی کے ساتھ ایک خاص انس کا رشتہ ہو گیا ہے، اس کا مزاج ذرا ناساز ہو اور یہ پہنچ گئے سوئے اتفاق سے یا تائید غیبی سے، گویا چشم بد دور ان کا دیدار کافی ہوتا ہے، چلبلی پر جوانی آ جاتی ہے، گویا ایسا ایک بار نہیں 2 بار ہوا، غالباً ہم تو تھانے بھی گئے تھے ایک ساتھ شاہ عالم کے ساتھ۔ ہاں بھئی ہم تینوں، یہ چلبلی اور ہم 3 ہی ہوئے نا؟ میں نے مسکرا کے کہا جی 3 ہی ہوئے۔ آزاد صاحب کیا آپ نے کہا تھا ان سے کہ خفیہ پریس کانفرنس کرو؟ خفیہ؟ میں نے کہا پریس کانفرنس اور خفیہ؟ اگلے دن اس کی رویداد میں تصاویر شائع ہو گئی تھیں۔ ہاں یہ کچھ میری غلطی تھی اور کچھ اتفاق ایسا ہوا کہ میرا سب سے رابطہ نہ ہو سکا، جن سے ہوا وہ پہنچ گئے تھے، میری نیت کا غلط مطلب ہرگز نہ لیا جائے۔ ایک شرپ پسند صحافی جو شاہ عالم اور شبنم کے ذاتی مراسم کے بارے میں بے بنیاد اور سنسنی خیز خبروں کو اپنی اشاعت بڑھانے کے لیے استعمال کرتا تھا، سوال کیا کیا وجہ ہے؟ شاہ جی کہ شبنم نے آپ کو نہیں پہچانا تھا۔ میں نے معذرت خواہانہ انداز میں کہا دراصل شبنم سے میری صرف ایک بار سرسری سی ملاقات ہوئی تھی، پھر کچھ لوگ ہنسے اور مذکورہ صحافی کا قہقہ سب سے بلند اور احتجاجیہ تھا۔ صرف ایک بار؟ جی ہاں، اس وقت وہ اپنے شوہر روبن گوش کے ساتھ نگار ایوارڈ لینے آئی تھی، اتنی بڑی ہیروئن تھیں وہ۔ میں صحافی شبنم آغا کی بات کر رہا تھا، وہ لوگوں کے ہنسنے پر چلانے لگا۔ انہوں نے یہ ماننے سے انکار کر دیا تھا کہ شاہ عالم کی ہلاکت ہو گئی ہے، اس لیے دوبارہ پوسٹ مارٹم کی قانونی کارروائی کی جائے، لیکن جب رپورٹ سے اس کے شک کی تصدیق ہوئی تو اس نے بڑی عدالت میں رپورٹ کو غلط کہا۔ جو چاہے آپ کا حسن کرشمہ ساز کرے، آپ صحافی لوگ ہیں اور وہ بھی آپ میں سے ہی ہیں، کہاں ہیں وہ؟ میں نے جھک کر آگے پیچھے دیکھنے کی کوشش کی۔ بتائیے انہیں مس شبنم؟ کسی نے پیچھے سے کہا۔ یہاں کہاں جی، اس نے تو بن باس لے لیا ہے۔ ایک شخص نے گانے کی کوشش کی، جوگن بن جاؤں گی سیاں تورے پیار میں۔ شاہ جی پتہ کریں اس دنیا میں بھی ہے یا وہ نہیں؟ میں نے کہا آپ لوگ بات کو جدھر چاہیں موڑ لیتے ہیں، میں نے تو یہ بھی پڑھا تھا کہ اس
تمام عرصے میں شبنم آغا کے فلیٹ میں موجود تھا۔ آپ کو وہاں دیکھا گیا تھا، کسی نے کہا۔ مجھے کہاں کہاں نہیں دیکھا گیا، یہاں ہانگ کانگ میں، پھر بیک وقت لاہور کے ریلوے اسٹیشن پر، اور اس جگہ جہاں وہ جعلی آدمی مارا گیا۔ کیا آپ کا اخلاقی اور قانونی فرض نہیں بنتا تھا کہ فوراً اس غلط فہمی کو دور کرتے، اور خطرہ تھا کہ نقل کے ساتھ اصل بھی مٹا دی جائے گی تو آپ حکومت سے حفاظت کی درخواست کرتے؟ آخر اتنی نااہل نہیں ہے ہماری پولیس۔ میں نے کہا پھر کتنی نااہل ہے؟ کیا پولیس اس شخص کو بچا سکی جس نے مجھ پر قاتلانہ حملہ کیا تھا؟ اسے پولیس نے خود مارا، جیسے لیاقت علی خان مرحوم کے قاتل سید اکبر کو خود ایک انسپیکٹر نے مارا تھا۔ اس فرد شناسی کے مظاہرے پر عوامی احتجاج کے باوجود اسے ترقی دے کر DSP بنا دیا گیا تھا۔ پھر میں کیسے فرض نہ کرتا کہ میرے خلاف سازش خود برسر اقتدار حکومت کے اعماء پر ہوئی تھی۔ میں اسی حکومت سے تحفظ مانگتا۔ اس ایک سال میں سب سے زیادہ وزیر اعظم بدلے نواز شریف صاحب بھی وزیر اعظم رہے۔ بے نظیر سے پہلے نگراں حکومت تھی۔ میں کسی کا نام نہیں لے سکتا، صرف اپنے اندیشے کا اظہار کر رہا تھا، مگر ان حالات میں کسی پر بھی بھروسہ کرنا میرے لیے ناممکن تھا۔ میرے خلاف اب بھی سازشیں ہو رہی ہیں۔ میرے سیاسی ساکھ جن کے لیے خطرہ بن گئی ہے، وہ مجھے بدنام کرنے کے لیے کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ مجھ پر دوبارہ قاتلانہ حملہ ہو سکتا ہے، لیکن میں اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتا اور موت کو برحق سمجھتا ہوں۔ اس کا ایک دن مقرر ہے، اس دن سے پہلے مجھے کوئی نہیں مار سکتا، اور ایک مسلمان کی حیثیت سے میرا ایمان ہے کہ میری زندگی میں ایک سانس کا اضافہ کرنا بھی کسی فانی انسان کے بس کی بات نہیں۔ میری باقی تقریر جذبات اور فصاحت و بلاغت کا سیاسی شاہکار تھی۔ اسے ان گنت عوامی جلسوں، انتخابی مہمات اور کامیاب پریس کانفرنسوں کے اہم خطابات کا نچوڑ سمجھا جا سکتا تھا۔ وہی باتیں جو میں نے ہوش سنبھالنے کے بعد ہر سیاسی اور غیر سیاسی لیڈر سے سنی تھیں، اخباروں میں پڑھی تھیں اور ریڈیو ٹی وی دہراتے رہے تھے۔ جھوٹ اور منافقت سے بھرپور خوبصورت الفاظ میں کیموفلاج کی جانے والی بدصورت حقیقت اور مسخ کیے جانے والے حقائق کی پرفریب عکاسی کا دل نشین انداز مداری کا کھیل۔ جب پریس کانفرنس کا اختتام ہوا تو صورتحال بہت بہتر ہو گئی تھی۔ شمس اور قریشی کی اڑی اڑی سی رنگت اور پھیکی مسکراہٹ میں ان کے دلی جذبات چھپائے نہ چھپتے تھے۔ بڑے صحافی میرے لچھے دار گفتگو اور تقریر کے فن سے متاثر ہوئے تھے اور ان کی ساری غلط فہمیاں دور ہو گئی تھیں۔ انہوں نے بھی مجھے شاہ عالم مان لیا تھا اور میں اپنی پہلی سیاسی رونمائی سے بہت خوش تھا۔ میں ابو بکر آزاد کا خاص طور پر ممنون تھا، جنہوں نے میری رہنمائی کرنے میں ایک پراسرار مگر یقینی کردار ادا کیا تھا۔ میں ابھی تک یہ سمجھنے سے قاصر تھا کہ انہوں نے ایسا کیوں کیا تھا۔ بعد میں جب صحافی خاطر تواضع کے شاندار انتظامات سے پورا انصاف کر رہے تھے، میری نگاہ انہیں تلاش کرتی رہی، لیکن وہ نہ جانے کہاں چلے گئے تھے۔ مجھ سے پارٹی کا مستقبل اور میرے سیاسی پلان بھی پوچھے گئے اور میں نے بڑے مدبرانہ انداز میں پرامن بقائے باہمی جمہوری حقوق اور انصاف کے مقاصد کی باتیں کر کے یہ ثابت کیا کہ میں اپنی پارٹی کے منشور کا پرچار کر رہا ہوں اور میری باتیں صرف باتیں ہیں۔ تمام خوش آئند داموں کے باوجود میری سیاست کا انداز وہی رہے گا۔ موقع دیکھ کے میں نے آپا صفیہ سے بات کی۔ کیا بات ہے، آج آپ کی صفوں میں مس شبنم آغا کا خلا ہے؟ شمی نے قریب سے ہی تند کیا۔ آپ کو تو اپنے دل میں محسوس ہوگا یہ خلا۔ میں نے فوراً کہا، سچ فرمایا آپ نے، اور اس خلا کو آپ کے سوا بھلا کون پر کر سکتا ہے؟ جواب میں اس نے زیر لب کچھ کہا جو میں نے نہیں سنا۔ آپا صفیہ نے کہا، مجھے بھی تشویش ہے اس کی غیر حاضری کی۔ کچھ دن سے وہ بہت اپسٹ تھی۔ میں نے کہا، آپ اسے سمجھائیں، صحافت کی کچھ اخلاقی ذمہ داریاں بھی ہوتی ہیں، اسے اپنے جذبات کو الگ رکھنا چاہیے۔ آپا صفیہ نے مجھے کچھ حیرانی سے دیکھا۔ شاہ جی، کیا سمجھانے سے کوئی سمجھ جاتا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور پیغمبر آئے، مقدس آسمانی صحیفے اترے، اس ملک میں جمہوریت سے ماشاء اللہ کے کوڑے تک سب آزمایا گیا، آئین ہے، قانون ہے، مگر کیا کوئی فرق پڑا؟ اشرف ہال کے ایک کونے میں نمودار ہوا، اس کے چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی تھیں۔ اس وقت میں تیمور سے بات کر رہا تھا جو میرے شاندار پرفارمنس کو کامیابی کی جانب
پہلا قدم قرار دے چکا تھا۔ میں نے اشرف کی آنکھوں میں کچھ اشارہ کرتے دیکھا تو بڑی صفائی سے لوگوں کے درمیان سے گزرتا ہوا اس تک جا پہنچا۔ درمیان میں مجھے 2 فون سیاسی شخصیات کے بھی موصول ہوئے تھے جن کو عام طور پر PJF کا حلیف تصور کیا جاتا تھا۔ قریب جا کے میں نے اشرف سے کہا، کیا بات ہے اشرف، تمہاری صورت پر 12 کیوں بجے ہوئے ہیں؟ بات ہی ایسی ہے سر، آپ رخصت لیں ان سب سے کہ مجھے بہت ضروری کام سے جانا ہے، وہ بولا۔ میرا ذہن فوراً شبنم کی طرف گیا۔ کسی ڈاکٹر فاروقی نے آپ کو فون نہیں کیا ہے شبنم کے بارے میں؟ وہ ٹھیک ہے نا؟ وہ کچھ حیران ہوا، شبنم کو کیا ہوا ہے؟ میں نے کہا، کچھ نہیں، تم سسپینس مت پیدا کرو سر، وہ شہزادہ سلیم بھاگ گیا۔ کیسے بھاگ گیا؟ تم نے اسے باندھ کے ڈالا تھا، میں نے برہمی سے کہا۔ پتہ نہیں سر، ایک محافظ بھی کھڑا کر دیا تھا، اپنا ہی آدمی تھا، FAF کی وردی میں اور مسلح بھی تھا۔ میں نے کہا، اب وہ بھی نہیں ہے؟ اشرف نے اقرار میں سر ہلایا۔ آپ کسی ٹائیگر نام کے آدمی کو جانتے ہیں؟ ٹائیگر اور آدمی، واٹ نان سینس! اس نے سرگوشی میں کہا۔ سچ بتا رہا ہوں سر، اس نے فون پر اپنا یہی نام بتایا اور پھر کہا کہ آدمی تو ہم نے چھڑا لیا، ریوالور اور موبائل شاہ جی کو پیش کر دو۔ میں نے ریوالور لے لیا۔ یہ رشین موزر تھا اور اس کا سائلنسر بھی جدید وضع کا تھا۔ موبائل فون بھی بہت مختصر اور جاپانی ساخت کا تھا۔ اسی فون پر پیغام ملا تھا تمہیں؟ میں نے کہا، نہیں سر، اس پر میں نمبر دیکھ لیتا کہ وہ کہاں سے بات کر رہا ہے۔ میں لوٹ کے آیا تو کانفرنس کے بیشتر شرکا رخصت ہو چکے تھے۔ شمی اسی داڑھی والے جنگلی قسم کے صحافی سے باتوں میں مصروف تھی۔ وہ حد درجے بے باک اور اپنے رویے میں غیر شریفانہ حد تک آزاد لڑکی تھی، مگر وہ نہ زبان خلق کی پرواہ کرتی تھی اور نہ بدنامی سے ڈرتی تھی۔ کسی بات پر اس نے کہا مار کے داڑھی والے کے ہاتھ پر ہاتھ مارا اور اس نے ایک کش لگا کے سگریٹ شمی کو دے دی۔ مجھے دیکھتے ہی وہ میری طرف آئی۔ شاہ جی، اگلے ہفتے ایک خصوصی فیچر لگا رہی ہوں میں آپ کے اور شبنم کے بارے میں۔ میں نے کہا، اچھا، اس سلسلے میں تم مجھ سے کوئی خصوصی انٹرویو کرو گی؟ تمہیں کچھ تصویروں کی ضرورت ہوگی؟ نہیں، سب مسالہ ہے میرے پاس، وہ بولی، لیکن آپ چاہیں تو میں اسے روک بھی سکتی ہوں وقتی طور پر۔ بس جو میرے پاس ہے وہ میں شائع نہیں کروں گی، ضائع کر دوں گی۔ میں نے سوچ کے کہا، اور معاوضہ کیا ہوگا اس عنایت کا؟ شاہ جی، آپ تو بڑے دل والے ہیں، ہمیشہ ہم جیسے غریبوں کی مدد کی ہے آپ نے۔ اس نے سگریٹ کا آخری کش لے کر بچے ہوئے ٹکڑے کو فرش پر ڈالا اور قالین کی پرواہ کیے بغیر جوتے سے مسل دیا۔ میں نے اسے اٹھایا اور میز پر رکھی ہوئی ایش ٹرے میں ڈال دیا۔ پہلے کی بات اور تھی مس شمی، آج کل میرا ہاتھ ذرا تنگ ہے۔ اس نے کچھ خفت سے داڑھی والے کی طرف دیکھا جو اس کے شانے کا سہارا لیے کھڑا ہوا تھا۔ شاہ جی، آپ کو معلوم تو ہوگا حکومت تو کچھ دیتی نہیں علاج معالجے کے لیے۔ اخباروں کے مالکان کا رویہ بھی بالکل یہودیوں جیسا ہے۔ داڑھی والے نے کہا، ٹو بی فرینک، ہم شادی کر رہے ہیں۔ میں نے کہا، میری طرف سے پیشگی مبارک۔ وہ تلخی سے ہنسا، زندگی کے جتنے بھی تھوڑے سے دن رہ گئے ہیں وہ اچھے گزر جائیں گے۔ شمی نے کہا، یہ HIV پازیٹیو ہے، میں اس کی خواہش کو رد نہیں کر سکتی، یہ جانتے ہوئے بھی کہ تم کتنا بڑا رسک لے رہی ہو۔ او یس، یہ بھی ممکن ہے کہ ہمارے بچے میں انفیکشن ہو، وہ بولی۔ مس شمی، فیچر کی مجھے پرواہ نہیں، تم جو چاہو لکھو، نہ میں تم کو منع کروں گا اور نہ اس کی تردید کروں گا۔ معاوضے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ میرے لیے اپنے اور تمہارے مراسم کے بارے میں ایک بیان کہیں اور شائع کرا دینا زیادہ آسان ہوگا۔ میں جانتا ہوں تم بدنامی سے ڈرنے والی نہیں ہو، لیکن تمہاری کچھ ایسی تصویریں تمہاری اپنی برادری کے لوگوں کو فراہم کر دی جائیں جو ہر لحاظ سے قابل دید ہوں۔ غصے سے اس کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ آپ دھمکی دے رہے ہیں مجھے؟ ہاں، جو لوگ تمہیں اس خصوصی فوٹو سیشن کے لیے لے جائیں گے وہ بڑے پروفیشنل لوگ ہیں۔ میں نے کہا، ہر لحاظ سے؟ شاہ جی، صرف 50,000 کی بات ہے۔ میں نے کہا، نہیں، یہ بلیک میلنگ ہے، کل کوئی اور آ سکتا ہے ایسا ہی مطالبہ لے کر۔ یہ ہو سکتا ہے کہ تم تھرڈ پارٹی ڈیل کرو، خود کچھ نہ لکھو، کسی اور کو سارا مواد فراہم کر دو جس کو تم مسالہ سمجھتی ہو اور اس سے تمہارا 50-50 پر سودا ہو جائے۔ یہ کبھی نہ ختم ہونے والا سلسلہ ہوگا۔
جھوٹ کا جواب جھوٹ سے اور بدمعاشی کا جواب بدمعاشی سے دینا چاہیے۔ اس کا چہرہ مایوسی سے اتر گیا۔ سیاسی مستقبل آپ کا داؤ پر ہوگا۔ داڑھی والے نے سارا ہلایا۔ ہم بدنامی سے کیا ڈرے ہیں، بہار باغ دنیا چند روز۔ میں نے کہا آئی وش کہ آپ زندہ رہیں۔ انسانی ہمدردی کے جذبے سے کام لیتے ہوئے میں شادی کے سارے اخراجات برداشت کر سکتا تھا، مگر میں سمجھتا ہوں کہ یہ شادی ایک معاشرتی جرم ہے، انسانیت کے خلاف ہے۔